بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جاننے والی تھی دوست، ان کے بھائی کی شادی تھی تو ان کو اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی تھی، تو لڑکی مل نہیں رہی تھی، تلاش کر رہی تھی ادھر ادھر، اور کہتی تھی اگر کوئی اچھی لڑکی ملے تو ضرور بتانا۔ چونکہ ان کے والدین نہیں تھے اور ایک ہی اکلوتا بھائی تھا، وہ خود شادی شدہ تھی اور بھائی کی بھی شادی کر کے چاہ رہی تھی کہ ذرا وہ ہو جائے، تو انہوں نے تلاش شروع کر دی تھی لڑکی کی۔ پھر ایک کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بہت اچھی لڑکی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ تو وہ ان کے والدین خود گھر پر آئے، ملی ان سے، پھر کہا لڑکی بھی دکھا دیں۔ تو وہ لوگ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی اور اس کے ساتھ کسی اور کو، ایک رشتہ دار کو بھیج دیا کہ تم دونوں جاؤ اور لڑکی دیکھ کے آ جاؤ، اگر لڑکی اچھی ہے تو پھر ہم لوگ فیصلہ کر لیں۔ کیونکہ بڑے نیک لوگ تھے، ان میں اتنا نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی کو دیکھے، صرف یہ تھا کہ گھرانہ دیکھ لو کیسا ہے اور تعلیم یافتہ ہے کیا ہے، لڑکے کو لڑکی دکھانے کا انہوں نے کوئی مقصد نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب وہ کیا کہ وہ دونوں بہنیں مل کے سسرال گئیں لڑکی کو دیکھنے، تو لڑکی کو وہ لوگ آئے، کافی دیر ہوگی، دلہن کو لے کے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ لڑکی ہمیں دکھا دیں تاکہ ہم لوگ جائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ جب وہ لڑکی لے کے آئے تو لڑکی کو گود میں اٹھا کے لائے۔ تو انہوں نے کہا گود میں آپ کیوں لا رہے ہیں اس کو؟ تو ان بچیوں نے کہا، تو وہ کہنے لگی کہ ہمارا رواج ہے کہ جب کوئی دیکھنے آتا ہے تو ہم گود میں لے کے آتے ہیں۔ خیر وہ گود میں لے کے آ گئیں اور لا کے ان کو دکھایا، تو اب وہ دیکھی تو لڑکی اچھی تھی، پیاری سی، تو کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ گھر آ گئے اور گھر آ کے اپنی والدہ کو انہوں نے بتایا کہ لڑکی تو بہت اچھی ہے، پیاری ہے، یہ وہ، مگر ان کے یہاں ایک رسم ہے کہ وہ دلہن کو گود میں اٹھا کے لائے ہیں۔ تو وہ کہہ لگی اچھا کیا گود میں اٹھا کے لائے؟ وہ بھی والدہ بھی حیران ہوئی، کہہ لگی پتہ نہیں کیوں گود میں لائے ہیں، ان کا بھی دماغ ادھر نہیں کیا، نہ انہوں نے سوچا۔ اب وہ خیر شادی طے ہو گئی، شادی کا دن آ گیا، اب شادی بھی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد دوسرے دن جب لڑکی گھر میں اٹھ کے صبح آئی باہر اور دیکھا تو وہ لنگڑی تھی، اس کا ایک پیر چھوٹا تھا ایک پیر بڑا تھا۔ اب یہ چیز دیکھ کے سب حیران ہو گئے، اور خاص کر جن سے شادی ہوئی تھی جس لڑکے سے، وہ تو بہت ہی مجبور ہو گیا، وہ تو بہت پچھتایا، بہن سے کہنے لگا آپ نے کیا دیکھا لڑکی میں، کہ میں کہاں بھی یہ کس طرح چلے گی اور کیا ہوگا۔ وہ بڑے بیچارے افسردہ سے ہو گئے، لیکن یہ کہ انہوں نے پھر بھی بڑی بات ہے ان کی کہ انہوں نے بڑے اچھے سے اس لڑکی کو لے کے چلے، اس کے عیب کے ساتھ اس کو بالکل بھی برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو احساس دلایا کہ تم میں کوئی عیب ہے، اور بڑی محبت سے لے کے چلے اس کو۔ اور ان 3 بچے بھی ہوئے، بس ان کے اتنا مطلب صبر اس بندے میں تھا کہ اس نے کبھی بھی کسی جگہ یہ بات نہیں بولی کہ تمہارے گھر والوں نے دھوکہ دیا ہے اور تمہیں گود میں دکھایا لا کے اور چلایا نہیں کہ دکھاؤ۔ اور وہ بچیاں تھیں، انہوں نے بھی غور نہیں کیا، تو ان کی بہن نے بھی غور نہیں کیا اس چیز پہ۔ اور وہ لوگ بس جب نصیب لکھے ہوتے ہیں نا تو انسان بہت سی چیزوں پہ غور نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز کروا دیتا ہے اور وہ شادی ہو جاتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کی شادی ہو گئی، لیکن یہ آج تک یہ ہم سب ہنستے ہیں ان دونوں بہنوں پہ کہ وہ کیا دیکھنے گئی تھیں، کہ ان کو کچھ دیکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ بچیاں تھیں بیچاری، لیکن اتنی بھی چھوٹی بچیاں نہیں تھیں، دونوں میرڈ تھیں، لیکن دونوں کو کچھ عقل نہ آئی، بس وہ گود میں اٹھا کے لے آئے، رسم ہو گئی اور اس طرح ان کی شادی ہو گئی۔ لیکن وہ ماموں ان کے جو تھے رشتے کے، انہوں نے بہت سمجھایا تھا کہ بھئی مت کرو، لیکن اس لڑکے نے بالکل منع نہیں کیا، وہ چپ رہا، وہ کہنے لگا اب میں شادی نہیں ہو گئی ہے تو اب میں توڑ نہیں سکتا اس کو، اب اللہ کی طرف سے ہے، بس ٹھیک ہے میں اسی کو نبھاؤں گا۔ پھر انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو نبھائی اور آج تک نبھا رہے ہیں۔ دیکھیں لوگ کتنی بڑی بڑی خامیاں لے کے چل پڑتے ہیں اور اس کو اچھے سے چلتے۔ لڑکی نے بھی اچھا ثبوت دیا، وہ بھی اچھی رہی ہیں اخلاق کی اور اس کی، بس یہی اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کا دل جیت لے۔ اور انتہائی خدمت گزار خاتون نکلی وہ لڑکی جو تھی، انتہائی خدمت گزار، اپنے شوہر کی خدمت، گھر والوں کی خدمت، سب کا خیال کرنا، بہت ہی اچھی لڑکی نکلی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اچھا کریں، لیکن کبھی بھی آپ گھر کے چھوٹوں کو رشتہ کرنے نہ بھیجیں، خود جائیں اور جا کے سب چیز دیکھیں۔